بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بات آزادی کے ساتھ میں آپ کا میزبان صفدر حسین، اور آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے سینئر صحافی ضلع مانسہرہ سے مسعود شوق صاحب اور جناب عتیق الرحمان شاہ صاحب اور مسعود شوق صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ سر۔ جی بہت شکریہ سر بھائی۔ اچھا سر، آج تو ظاہر ہے ہمارا موضوع بحث یا گفتگو جو ہے وہ سیاست ہی ہے، کچھ ہم علاقائی معاملات کو بھی اس میں ڈسکس کریں گے، اور زیادہ تر جو ہمارا اس وقت علاقائی مسئلہ جو سر NA-15 پہ ابھی تک صورتحال جو کہ توں ہے، یہاں پہ کیا چل رہا ہے سر اس وقت تک؟ سفر بھائی، حلقہ NA-15 منصرہ یہاں سے انصاف کی ہماری یافتہ شہزادہ قاسم خان جیتے تھے تقریباً 25,000 کی لیڈ سے، اور نواز شریف مسلم کے سربراہ وہ آ رہے تھے، اور یہ 8 کا رزلٹ تھا۔ اس کے بعد نواز شریف کی طرف سے جو عذرداری داخل کی گئی 15 فروری کو، اس کی بڑی لمبی تاریخیں آ رہی ہیں، اور سب لوگ حیران ہیں کہ نمٹایا کیوں نہیں جا رہا ہے اس کو۔ آئندہ جو سماعت کی ڈیٹ مقرر کی گئی ہے وہ 26 تاریخ ہے، 26 فروری۔ اس حلقے پر اور اس حلقے پر بہت ساری غیر معمولی چیزیں ہو رہی ہیں۔ RO کو تبدیل کر دیا گیا، اور اسسٹنٹ RO جو ہے وہ پراسرار طور پر غائب ہو گئے اور بیہوشی کی حالت میں اسپتال میں ملے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ PTI کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ الیکشن کے دوران یہ الزامات لگاتے رہے کہ پنجاب سے کمانڈر یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور وہ ہراساں کر رہے ہیں لوگوں کو، اور جو انتظامیہ ہے وہ بھی ریگنگ کا الزام انہوں نے لگایا بستا صاحب خان پہ جب میں نے انٹرویو کیا۔ اور یہ ساری چیزوں کے باوجود جس طرح پورے ہزارہ سے مسلم لیگ نون ہاری ہے، اس طرح یہاں پر بھی وہ PTI کا جو ویرا چلا ہے، جو سنامی چلا ہے، اس میں نواز شریف کی شکست ہوئی، شہزادہ بستا صاحب خان جیت گئے، اور اس جیت کے جو چرچے ہیں وہ پاکستان سے نکل کر، سرحد سے نکل کر دوسرے ملکوں میں بھی ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ابھی تک جو فارم 45 کے بعد جو 47 تیار ہوتا ہے اور پھر جو 49 میں کنورٹ کر کے جو سرکاری رزلٹ جاری کیا جاتا ہے، ابھی تک وہ نہیں ہو سکا۔ اچھا سر، کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے باقی تو تقریباً پورے ہزارہ سے نشستیں ان کی نکلی ہیں، کوئی ایک سردار یوسف والی واضح وہ ان کی تھی، مطلب ایک سیٹ ان کو جو قومی اسمبلی کی ہزارہ سے ملی ہے، لیکن اس نشست پہ اتنا رولا کیوں پڑا ہوا ہے ابھی تک؟ یہ شاید نواز شریف صاحب کی شکست کو وہ تسلیم نہیں کر رہے ذہنی طور پہ۔ آج میری اس حوالے سے شہزادہ بستا صاحب خان سے بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی، اور یہ سوال میں نے ان کے سامنے بھی رکھا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ الیکشن ہار چکے ہیں، میں الیکشن جیت چکا ہوں، لیکن جو ان کے داماد ہیں انہوں نے نام لیے بغیر کہا کہ ان کا جو رشتے دار ہے وہ ان کو مس گائڈ کر رہا ہے، وہ ان کو غلط فیڈ کر رہے ہیں، وہ ان کو غلط انفارم کر رہے ہیں۔ نواز شریف الیکشن ہار چکے ہیں، اور یہ جو انہوں نے یہ کہا کہ میں کوئی فتح یا شکست کا دعویٰ نہیں کرتا، نواز شریف ایک بڑے آدمی ہیں، ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، میں جو ہے وہ فقیر آدمی ہوں، عام آدمی ہوں، لیکن لوگوں نے عمران خان کے نام پر مجھے ووٹ دیا ہے، پوری طریقے انصاف دی ہے ہزارہ سے، اور PM اور نواز شریف جو اپنا ان کا نعرہ ہے ووٹ کو عزت دو، اس کا خیال کریں اور خود ہی اپنی شکست تسلیم کریں۔ لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صورتحال کیا ہے، وہ غلط بتایا جا رہا ہے اور اپیلیں دائر کی جا رہی ہیں، اور ظاہر ہے وہ اپروچ کیا جا رہا ہے اور اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ یہ شہزادہ بستا صاحب کا اپنا موقف یہ ہے، اس کو نہیں کیا جا رہا ہے، نواز شریف کو اصل جو صورتحال ہے۔ لیکن سر ظاہر ہے ایک ملک کے وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، اور چوتھی دفعہ وہ بننے جا رہے تھے لیکن نہیں بن سکے، تو اس میں کیا یہ اتنے لا علم نکل رہے ہیں کہ وہ ایک حلقے کی ان کو صورتحال کا نہیں معلوم، یا یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے، یا یہ شکست ان سے ہضم نہیں ہو رہی کیپٹن صاحب سے میرے خیال میں؟ تو نہیں، اس کا فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے، جو ایک فریق ہے اس کا یہ موقف ہے کہ جو کیپٹن صفدر ہیں وہ اپنی شکست ظاہر برداشت نہیں کر سکے، وہ تو اوور کانفیڈنس تھے، لیکن وہ نواز شریف کو سچ نہیں بتا رہے، ان تک اصل بات نہیں پہنچا رہے، ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ریگنگ انہوں نے کی ہے، حالانکہ ریگنگ جو ہے ہم تو کر ہی نہیں سکتے تھے، ہمیں تو جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے تھے، ہماری جو انتظامیہ فون نہیں اٹھاتی تھی، تو ہم کس طرح ریگنگ کر سکتے تھے؟ ہم تو متاثرہ پارٹی ہیں، ریگنگ تو ہمارے خلاف ہو رہی تھی۔ بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، اس میں جو شہزادہ بستا صاحب خان ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ کیپٹن صفدر جو ہیں چونکہ بہت زیادہ وہ اس میں تھے، اوور کانفیڈنس تھے، ان کو شکست ہوئی ہے،
وہ جو ہے وہ مس گائڈ کر رہے ہیں وکلا کو بھی اور نواز شریف کو۔ اچھا سر، ظاہر ہے آپ تو الیکشن کے دوران بھی ظاہر ہے پورے اس سیاسی عمل کو دیکھتے رہے، بڑے قریب سے دیکھتے رہے، عوام سے لے کر سیاسی جو قائدین تھے وہاں تک، تو واقعی یہ مسلم لیگ نون کو زیادہ اوور کانفیڈنس پہ تو نہیں ماری گئی وہاں پہ؟ بالکل ایسا ہے جی، N15 کے حوالے سے میں بتاؤں، ایسے تو یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار جس طرح پورے KPK میں اور خاص طور پر ہزارہ میں جیتے ہیں، اس کی توقع تو کسی کو نہیں تھی۔ یہ جو پتا تھا کہ کافی کم مقابلہ ہوگا، لیکن اس طرح جو لوگ ہیں وہ ان کے جو نعرہ تھا کا بدلہ ووٹ اس کو لبیک کریں موریں لگائیں گے، یہ اندازہ میرا خیال ہے PTI کو بھی نہیں تھا۔ جہاں تک N15 کا تعلق ہے جو آپ کا کوشچن ہے، تو اس پر بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں، بہت سارے حقائق سامنے آئے ہیں، تو بالکل اوور کانفیڈنس تھے وہ، نہ صرف یہاں پر بلکہ جہاں جہاں انہوں نے امیدوار اپنی مرضی سے خرید کیے، یہ زور سے یہ جیت میں خیال یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ جیت جائیں گے، تو شکست ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہری پور میں بھی یہی حال ہوا ہے۔ لیکن یہاں پہ یک طرفہ اتنا بڑا مقابلہ ہو، اور ظاہر ہے وہ ڈفرینس تو کافی ہے، وہ گیپ کور کرنا میرے خیال میں کافی مشکل ہوگا۔ برحال سر، عوامی سطح پر کیا رویہ یا رخ دیکھنے میں آ رہا ہے؟ جن ووٹرز نے ووٹ دیے ہیں، اگر ان سے یہ چیز چلی جاتی ہے واپس؟ دیکھیے، یہ جتنے بھی احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے تھے جو مبینہ منظم دھاندلی کے خلاف PTI کا ایک بڑا احتجاج یہاں مانسر میں ان کے علاوہ بھی ہوئے، اور آفس کے سامنے بھی ہوئے ہیں۔ PTI کے لوگ جو ان کے حامی ہیں وہ تو بڑے پرجوش ہیں اور بڑے جذباتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ شکست کھا چکے ہیں اور یہاں پر آپ اب اس رزلٹ کو چینج نہیں کر سکتے۔ ان کا تو دعویٰ ہے، اور بہت ساری سیٹیں ہماری کو 180 سیٹیں تھیں، 80 سیٹیں چھینی گئی ہیں، ایک سیٹ پر ہم نہیں چھیننے دیں گے، ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے، اور اس حوالے سے کافی جذباتی ماحول پایا جاتا ہے حلقہ N15 پہ اور جو صوبائی LDP کے 40۔ شوق صاحب، میرے خیال میں یہ تو ایک بڑی ایک اچھا موضوع بھی ہے ہمارے لیے، جو آن گراؤنڈ سیاست میں ہمارے جو سیاسی مزاج میں تبدیلی ہوئی ہے۔ میرے خیال میں اس پہ انشاءاللہ ہم ایک تفصیلی نشست رکھیں گے، اور میرے خیال میں آج کے لیے اچھا PK-40 پہ جو معاملہ تھا وہ تو سیٹل ہو چکا، لیکن بڑے کم مارجن سے میرے خیال میں وہ بھی کھینچ تان کی جس کو کہہ سکتے ہیں ہم کہ سیٹل کیا گیا وہاں پہ۔ صفدر بھائی، جو PK-40 کی جو سیٹ ہے، اس میں ماضی میں اس کے نمبر الگ ہوتے تھے، لیکن یہ وہ حلقہ ہے جس کو سردار محمد یوسف کا ہوم اسٹیشن یا گھر کا حلقہ کہا جاتا تھا، اور 70 کے بعد جتنے الیکشن ہوئے سردار محمد یوسف اور ان کا جو حمایت یافتہ کوئی امیدوار ہوتا تھا وہی جیتتے تھے۔ اس دفعہ بھی وہی جیتے ہیں، لیکن مارجن بہت کم رہ گئے۔ آخر میں جو مارجن رہا ہے وہ 131 ووٹوں کا رہا ہے، بالکل نہ ہونے کے برابر۔ وہ جو طوفان آیا تھا PTI کا، سونامی آیا تھا، تو لوگ کہتے ہیں کہ بالکل سردار یوسف کے شجاعان یوسف کے بالکل کان کے قریب سے کنمڈو لنگ گئی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل بہت ٹف مقابلہ ہوا ہے، کاؤنٹنگ ہوئی ہے، اور ابھی تک بھی وہ شکور خان کہہ رہے ہیں ہمارے ووٹ دلائے گئے ہیں اور ہمیں ہرایا گیا ہے اور چلیں سر، میرے خیال میں یہ تو رونا دھونا چلتا رہتا ہے، کیونکہ 2018 میں شاید شاہجہان یوسف صاحب بھی اسی طرح رو رہے تھے، یہی ان کا بھی اسٹانس تھا، لیکن ان کے ساتھ بھی چلیں، بہرحال اللہ کرے آگے کے لیے کچھ بہتری کے راستے نکلیں ہمارے لیے۔ بہت شکریہ سر، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ پھر اگلے پروگرام میں رابطہ ہوتا ہے، تب تک اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ شاید صاحب، یہ تو ہمارے ساتھ تھے مسعود شوق صاحب ضلع منصورہ کے سینئر صحافی، وہ وہاں کی جو صورتحال چل رہی ہے اس کے بارے میں ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سر، ایک چیز تو ظاہر ہے ماننی پڑے گی کہ ہمیں قومی جو سیاستدان جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت سے زمینی حقائق سے لا علم ہوتے ہیں یا بنا دیے جاتے ہیں، بن جاتے ہیں۔ نہیں کوئی لا علم نہیں ہوتا، پتہ ہے دھوکہ دینا ہوتا ہے، لوگوں کو خوب بنانا ہوتا ہے، یہی سیاست ہے، یہی پالیٹکس۔ سیاست اسی کا نام ہے، دس از کالڈ پالیٹکس۔ ہوتا ہے کیا ہے، تو لوگوں کے سامنے اپنا بھرم رکھنے کے لیے بھی انہیں کرنا پڑتا ہے کہ نہیں جی ہم ابھی بھی مقبول ہیں، اپنی مقبولیت کا ایک جھوٹا لوگوں کے مطلب یہ چیز ہوتی ہے کہ اچھا، میں مانسرہ میں ظاہر ہے شوق صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، کل بھی ہم کچھ میں وہاں پہ تھا، تو واقعی جو وہاں پہ صورتحال تھی یا باقی بھی ساری دنیا اندازے کر رہی تھی کہ یہ تو ایک طرفہ ٹرین چلے گی اور یہ جا اور وہ جا، ادھر سے جا کے ادھر جا۔ نہیں دیکھیں، ہوتا جو ہے، میں معذرت کے ساتھ مجھے نہیں معلوم ہے کہ سابقہ تاریخ میں کیا ہوا ہے، لیکن اب جا کر یہ احساس ہونے لگے کہ جب سے فارم 45 کا اور 46 یہ چیزیں ابھی پتہ چلی ہیں
اب میرا تو پچھلے بھی جو ان سے بھی اعتماد متضرر ہو گیا کہ بھائی وہ بھی ایسے ہی ہوا تھا یا وہ سچ میں جیتے تھے. یہ بھی اللہ ہی بہتر جو جانتا ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہمیں ملی ہے، خواہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی شکل 70 کے بعد کے جو الیکشن ہمارے چلتے ہیں، بے نظیر بھٹو کی ہو، یا جو بھی حکومتیں بنی، یا جتنی بھی کاف لیگ کی جو بھی حکومتیں بنی، کیا یہ سچ میں عوام نے بنائی تھیں یا نہیں بنائی؟ یہ بھی ایسے ہی ہو گیا تھا سارا، یا ایسے ہی تھا یہ جیسے. اچھا میرے خیال میں کچھ زیادہ تر انتظام ہی کیا جاتا ہے یہ چیزوں پہ شاید، کیونکہ کسی بھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس طرح سے اس مرتبہ جو کچھ سامنے آیا ہے، اسکرین پر آیا ہے، جو آنکھ نے دیکھا ہے، ہاں اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے سابقہ جو حکومتیں بنی تھی ان پر بھی اعتماد متضرر اچھی بھی ہے، اور ظاہر شاید ہماری معلومات تک یا اطلاعات تک رسائی زیادہ ہو گئی ہے شاید. یہ نہیں، اصولی طور پر یہ ہے نا کہ یہ سسٹم یہ کسی مارل گراؤنڈ پر نہیں ہے، کہ یہاں سر پر وہ تو ظاہر ہے. یہ